بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ سب دوستوں کا ہمارے چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور محبت و بھرا سلام۔ جہنم کی آگ کی تیزی۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے فرمایا، اے جبرائیل، مجھے ذرا جہنم کی کیفیت بتاؤ۔ جبرائیل امین نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جہنم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، پھر اس کو 1000 سال تک جلایا، اور یہاں تک کہ اس کو جلایا کہ اس کی آگ سرخ رنگ کی ہو گئی۔ اس کے بعد پھر 1000 سال تک اس کو تیز کیا، یہاں تک کہ اس کی آگ زرد رنگ کی ہو گئی۔ پھر 1000 سال تک جہنم کی آگ کو جلایا، بھڑکایا اور تیز کیا، یہاں تک کہ اس کی آگ تاریک رات کی طرح سیاہ ہو گئی۔ اب اس کی حالت یہ ہے کہ نہ تو اس کی لپٹیں کم ہوتی ہیں اور نہ اس کے انگارے بجھتے ہیں، یعنی 3000 سال تک جہنم کی آگ کو تیز کیا گیا، یہاں تک کہ انتہائی تیز ہو گئی۔ جہنم کی اس تیزی کا آپ اس سے بھی اندازہ کریں کہ ایک مرتبہ اللہ پاک نے جبرائیل امین کو جہنم کے فرشتے کے پاس بھیجا کہ جاؤ اور ان سے کچھ آگ ہمارے آدم کے لیے لے کر آؤ، تاکہ وہ دنیا میں اس پر کھانا وغیرہ پکا سکے۔ جبرائیل امین جہنم کے فرشتے کے پاس جہنم میں تشریف لے گئے اور ان سے فرمایا، تھوڑی سی آگ چاہیے۔ انہوں نے پوچھا کہ حضرت کتنی آگ دے دوں؟ جبرائیل امین نے فرمایا کہ 1 چھوارے کے برابر دے دو۔ تو جہنم کے فرشتے نے عرض کیا کہ حضرت، اگر آپ 1 چھوارے کے برابر جہنم کی آگ دنیا میں لے گئے تو اس کی گرمی سے 7 آسمان اور 7 زمین پگھل جائیں گے۔ تو جبرائیل امین نے فرمایا، اچھا، اگر اس میں اس قدر تیزی ہے تو ایسا کرو کہ چھوارے کی 1 گٹھلی کے برابر دے دو۔ تو جہنم کے فرشتے نے اس پر عرض کیا کہ حضرت، اگر 1 چھوارے کی گٹھلی کے برابر آپ جہنم کی آگ دنیا میں لے گئے تو اس دنیا میں نہ کبھی بارش کا 1 قطرہ ٹپکے گا اور نہ کبھی زمین سے سبزہ اگے گا۔ اس پر جبرائیل امین نے اللہ رب العزت سے عرض کیا کہ یا اللہ، میں دنیا کے لیے کتنی آگ لے لوں؟ حق تعالیٰ نے فرمایا، 1 ذرہ کے برابر لے لو۔ چنانچہ جبرائیل امین نے جہنم کی آگ کا 1 ذرہ لے لیا اور اس کو 70 مرتبہ نہر میں غوطہ دیا، بجھایا اور ٹھنڈا کیا۔ اس کے بعد اس کو دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام کے پاس لائے اور دنیا کے سب سے بلند اور مضبوط پہاڑ کی چوٹی پر اس کو رکھا۔ اس وقت بھی اس میں اتنی گرمی اور تیزی تھی کہ اس 1 ذرے کی گرمی اور تیزی سے وہ مضبوط پہاڑ پگھل گیا اور اس ذرے کا دھواں پتھروں اور لوہے میں جذب ہو گیا۔ پھر وہ ذرہ جہنم میں واپس کر دیا گیا۔ اب دنیا کی جو آگ ہے، جس میں 1 منٹ بھی ہم ہاتھ نہیں رکھ سکتے، 1 منٹ بھی دنیا کی آگ ہم برداشت نہیں کر سکتے، یہ اس 1 ذرے کا دھواں ہے۔ آج وہی آگ ہمارے گھروں میں زیر استعمال ہے، جس سے لوہا بھی پگھل جاتا ہے، پتھر بھی چونا بن جاتا ہے، تو جہنم کیسی ہولناک ہوگی، جس کا 1 ذرہ، جس کو 70 مرتبہ پانی میں ٹھنڈا کیا گیا اور پھر واپس بھی کر دیا گیا، تب بھی دنیا کی آگ کا یہ حال ہے کہ کوئی انسان اس کی تاب نہیں رکھ سکتا۔ تو غور کیجئے کہ جہنم کی آگ کیسے برداشت ہوگی۔ آپ ان باتوں کو توجہ سے سن لیجئے، یہ کھیل کی باتیں نہیں ہیں، یہ تماشے کی باتیں نہیں ہیں، یہ سچی باتیں ہیں، کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ جہنم برحق ہے، اس کی آگ برحق ہے۔ قرآن و حدیث کی جہنم کے بارے میں اور جنت کے بارے میں جتنی باتیں ہیں وہ بالکل سچ ہیں۔ ایک روایت میں سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جہنم کا سب سے ہلکا عذاب یہ ہے کہ جہنمی کو جہنم سے 2 جوتیاں نکال کر پہنا دی جائیں گی۔ وہ خود جہنم میں نہیں ہوگا، صرف اس کے پیروں میں جہنم کی 2 جوتیاں ہوں گی، لیکن ان 2 جوتیوں کی وجہ سے اس کے دماغ کی یہ حالت ہوگی کہ وہ ہانڈی کی طرح پک رہا ہوگا، اور اس کے پکنے اور ابلنے کی آواز آس پاس اس کے پڑوسیوں کو صاف سنائی دے گی۔ اس کی داڑھیں انگارہ بنی ہوئی ہوگی، اس کے ہونٹ شعلہ بنے ہوئے ہوں گے، اس کے پیٹ کی آنتوں اور قدموں سے آگ کی لپٹیں نکل رہی ہوں گی، اور وہ اپنے بارے میں یہ سمجھ رہا ہوگا کہ اسے جہنم کا سب سے زیادہ ہولناک عذاب ہو رہا ہے، حالانکہ اس کو سب سے ہلکا عذاب ہو رہا ہوگا۔ ہماری اس کی طرف توجہ نہیں کہ جہنم کیا ہے، یہ بڑی خوفناک جگہ کا نام ہے۔ ہم لوگ دنیا میں کچھ ایسے ڈوبے ہوئے ہیں کہ بخدا ہمیں عذاب قبر سے ڈر لگتا ہے، اور نہ عذاب جہنم سے۔ ہم پر ایک بے حسی ایسی چھائی ہوئی ہے کہ صبح سے شام تک گناہ کیے چلے جا رہے ہیں، نہ توبہ کرتے ہیں نہ معافی مانگتے ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ آخرت سے غافل ہو کر ہم زبردستی اپنے آپ کو جہنم میں دھکیل رہے ہیں تو شاید مبالغہ نہ ہو۔ عزیز دوستو، امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ مجھے دیجیے اجازت۔ زندگی رہی تو ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔